اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ان اللہ یأمر، بے شک اللہ حکم کرتا ہے، بالعدل والاحسان، عدل کا اور احسان کا، وإیتاء ذی القربى، اور رشتہ داروں کو دینے کا۔ کیا دینے کا اس کا ذکر نہیں ہے یہاں پر۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور بے شک اللہ روکتا ہے، منع کرتا ہے، فحشاء بے حیائی کے کاموں سے، والمنکر اور برائی سے، والبغی اور ظلم سے۔ سرکشی بھی منع کر لیتے ہیں اس کا، ایسے بغی کا معنی ظلم ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اور اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ یعظکم، وہ اللہ تمہیں کیا کرتا ہے؟ نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ٹھیک ہے جی، توجہ فرما لیں۔ پہلی تین چیزیں جن کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ کرو، یعنی عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا، یہ آپ کے سامنے اس کی کچھ وضاحت آ گئی کہ عدل کا معنی یہ ہے۔ ویسے عدل کا معنی برابری ہوتا ہے، لیکن شرعی روح سے اس کا مفہوم ہے حقدار کو اس کا حق دینا، وہ اس کا جتنا بھی بنتا ہو۔ اس میں پورے دین کا خلاصہ آ جاتا ہے کہ اللہ کا حق اللہ کو ملنا چاہیے، اور رسول اللہ کو ان کا حق ملنا چاہیے، اور امتی کو امتی والا حق ملنا چاہیے، شوہر کو شوہر والا، بیوی کو بیوی والا، ماں باپ کو ان کا، اولاد کو ان کا حق، اور جو حکمران ہے حاکم وقت اس کو، اور رعایا کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ غرض انسان ہو یا حیوان ہو، سب اس میں آ جاتے ہیں کہ حقدار کو اس کا کیا ملنا چاہیے؟ حق ملنا چاہیے۔ اور احسان ایک معنی یہ ہے کہ ہر کام کو اچھے طریقے سے کریں، دوسرا یہ ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کسی کا برتاؤ اچھا نہیں تو تم اچھا برتاؤ کرو، یہ احسان کا درجہ ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کو دینے کا حکم ہے۔ کیا دینے کا، کتنا دینے کا، اس کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی تمہیں اللہ نے دیا ہے، جتنا دے سکتے ہو ضرور رشتہ داروں کا بھی خیال رکھو دیتے ہوئے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور یہ تو تین باتیں تھیں جن کا حکم تھا کہ یہ کرو، عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ۔ اب تین باتیں وہ آ گئیں جن سے روکا ہے کہ یہ نہ کرو، منع کیا گیا ہے۔ وہ ہے نمبر ایک، فحشاء، بے حیائی کے کام۔ دیکھو، بے حیائی کے کام عموماً انہیں کہا جاتا ہے جو کام اعلانیہ کیے جاتے ہیں، مثلا بدفعلی، زنا، جنس پرستی، سمجھ آ رہی بات جی؟ اور اسی طرح کسی کی عزت کو اچھالنا اور حتق عزت کرنا، اور کسی کے لباس کو تار تار کرنا، یہ وہ حرکتیں ہیں جنہیں آپ بے حیائی سے اور فحش کاموں سے تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں جہاں فحشاء کا یہی مفہوم ہے۔ حالانکہ آگے جو لفظ آ رہا ہے نا، منکر، منکر کا معنی ہوتا ہے برے کام۔ اب برا کام کون ہو سکتا ہے؟ کون سا ہو سکتا ہے؟ اب توجہ کریں، اب لوگوں سے پوچھیں تو معیار الگ الگ ہے۔ کتنے برے کام ہیں جن کو لوگ برائی نہیں سمجھتے، کتنے ملک والے ایسے ہیں ان کے قانون کا حصہ ہے وہ اس کو برائی نہیں سمجھتے۔ تو منکر کا جو لفظ ہے، اس میں تین باتیں شامل ہوتی ہیں، تو اس کا ایک مفہوم مکمل ہوتا ہے کہ منکر، برا کام جو شرعی لحاظ سے بھی برا ہو اور اخلاقی لحاظ سے بھی برا ہو اور لوگوں کے عرف کے لحاظ سے بھی وہ کیا ہو؟ برا ہو، اس کو برا کہتے ہیں۔ یعنی جو سلیم الفطرت لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، وہ لوگ بھی اس کو کیا سمجھتے ہوں؟ برا سمجھتے ہوں، اور وہ اخلاقی اعتبار سے بھی وہ کام برا ہو اور شرعی اعتبار سے بھی وہ کام کیا ہو؟ برا ہو، اس کو منکر کہتے ہیں۔ اگر یہ تین باتیں آپ اکٹھی نہ کریں تو لوگوں کے اخلاق بھی بگڑے ہوئے ہوں گے، لوگوں کے عرف بھی تبدیل ہو چکے ہوں گے، تو اس اعتبار سے پھر اس کو کیسے منکر کہیں گے؟ اس لیے شریعت میں بھی برا، اخلاق میں بھی برا، اور اسی طرح عرف میں بھی برا، اس کو منکر کہتے ہیں۔ تو شرعی لحاظ سے جو گناہ ہے، جس کو شریعت نے گناہ کہا ہے، وہ منکر ہے۔ اس کے مقابل میں لفظ معروف آتا ہے جو نیکی کے معنی میں ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ اب جس کو
روک دیا گیا ہے، جس کو منع کر دیا گیا ہے، جس سے روکا گیا ہے اور جس کو منع کر دیا گیا ہے، یہ کیا ہے؟ منکر ہے، یہ گناہ ہے، نافرمانی ہے۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ اور والبغی، بغی کا معنی ہے ظلم، یعنی کسی پر ظلم اور زیادتی کر کے کوئی چیز لینا، یہ کیا ہے؟ بغی ہے، یعنی زبردستی کسی سے کوئی چیز لینا، ظالمانہ طریقے سے لینا۔ ایک ہے تجارت کرتے ہیں تو کسی کا پیسہ اور کسی کی چیز، میں ایک چیز دیتا ہوں، آپ پیسے دے دیتے ہیں، اپنی خوشی سے دیتے ہیں۔ تجارت کرتے ہیں تو ایک کا سامان ہوتا ہے اور دوسرے کی قیمت ہوتی ہے، تو یہ لین دین خوشی سے، تحفہ تحائف میں لین دین خوشی سے، اسی طرح وراثت ہے۔ تو یہ جو بغی ہے، یہاں مراد یہ ہے کہ ظلم اور زیادتی سے کسی سے کیا ہے؟ اس کا حق لیتا ہے، تو یہ شرعی طور پر حرام ہے، اس سے روکا گیا ہے، اور اس کو قرآن بغی سے تعبیر کر رہا ہے۔ اگر یہ تین چیزیں دیکھیں کہ ایک فحشا اور ایک منکر اور بغی، یہ تین ایسے جرم ہیں کہ اگر آپ معاشرے میں جھانکیں تو آپ کو اکثر جرم انہی کے ماتحت ہوتے دکھائی دیں گے۔ اکثریت جرائم کی انہی کے ارد گرد ہے۔ کتنے کام تو فحاشی میں آ جاتے ہیں اور کتنے کام منکر میں آ جاتے ہیں۔ اب یہ جو لفظ منکر ہے، برا کام، تو یہ جو فحاشی والا کام ہے یہ بھی تو منکر میں داخل ہے یا نہیں؟ لیکن اس کو الگ اس لیے ذکر کیا ہے کہ منکر عام ہے، اس میں کئی قسم کی برائیاں شامل ہو گئی ہیں، اور فحشا خاص برائی ہے جس کو اعلانیہ کیا جائے، اس کو فحشا کہتے ہیں۔ اس کو منکر سے الگ کر کے بھی بیان کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ اس میں خباثت کیا ہے؟ زیادہ ہے، تو اس بنیاد پر اس کا ذکر کیا ہے، ورنہ فحشا جو ہے یہ منکر میں داخل ہے۔ تو معاشرے میں دیکھیں تو آپ کو تمام برائیاں اور تمام خرابیاں انہی تین باتوں کے ارد گرد دکھائی دیں گے۔ تو لہذا اگر یہ جرم نہ کیے جائیں یہ تینوں، اور یہ ان سے رکا جائے، تو معاشرہ پرسکون ہو جائے، معاشرہ پر امن ہو جائے، معاشرہ شریف بھی ہو جائے اور عزت دار بھی ہو جائے۔ اب دیکھیں کتنے کام ایسے ہیں کہ لوگ اس لیے کرتے ہیں تاکہ میری دھاک بیٹھ جائے، میری پہچان ہو جائے، مجھے مانا جائے، مجھے بڑا سمجھا جائے۔ یہ جو بغی ہے یہ اسی کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ طاقت سے کسی سے حق لے لینا، اس کا حق مار لینا، طاقت سے، قوت سے، عہدے کی بنیاد پر۔ سمجھ آ رہی بات؟ اسی طرح کتنے گناہ ایسے ہیں کہ انسان اپنے نفسانی خواہشات کی وجہ سے کرتا ہے، اس کے اندر کی نفس کی خواہش ہے، جیسے زنا اور اسی طرح یہ جنس پرستی وغیرہ، اور اسی بنیاد پر وہ کتنے قتل کر رہا ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اسی اپنی خواہشات کی وجہ سے، خواہشات نفس کی وجہ سے کتنے وہ قتل کر رہا ہوتا ہے اور کتنے اور جرائم کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد پر بہت سارے جرائم اسی کے تحت داخل ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کی جامع آیات میں سے ایک آیت ہے جس میں تین کام کرنے کا حکم ہے اور تین کام سے رکنے کا حکم ہے۔ اگر کوئی یہ تین کام کر لیتا ہے، عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ، تو معاشرہ کیا ہے؟ وہ پرامن ہو جاتا ہے اور پرسکون ہو جاتا ہے، اور ان تین کاموں سے رک جاتا ہے تو معاشرہ عزت دار بھی ہو جاتا ہے اور اسی طرح پرامن بھی ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کہہ کے فرمایا یعظکم لعلکم تذکرون، یہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جو کام کرنے کے ہیں وہ کرنے کی توفیق بخشے، اور جن کاموں سے روکا گیا ہے اللہ رکنے کی توفیق عطا فرمائے۔